عقیدے کی بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، لیکن آپ نے توجہ سے سننا، بہت توجہ کے ساتھ۔ اب ضروری نہیں کہ آپ لوگ کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھنے کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی تائید سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں۔ قرآن کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی کہ نہیں؟ تورات، زبور، انجیل، اور تورات، زبور، انجیل، سب سے آخر میں کون ہے؟ قرآن عظیم ہے۔ تو اب یہاں میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو ان پر بڑا بڑا وقت گزرا۔ وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، جو اس وقت کے عالم تھے آسمانی کتابوں کے، اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصود کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کی، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تو جب قرآن عظیم نازل ہوا تو اس کے درمیان بھی 500، 700، 1000 سال کا وقت ہے، تو وہ تاریخ بدلتی رہی، آسمانی کتابیں بدلتی بدلتی تاریخ کا حصہ بھی بن گیا۔ تو جب قرآن عظیم کے نزول کا وقت آیا، حضور علیہ السلام کا دور نبوت شروع ہوا، انہیں سننے والی گل ہے، اور تسی سمجھ کے اٹھنا، جب تک تسی سمجھنا نہیں تو میں تمہیں اٹھن نہیں دینا ہے۔ اب وہ جو روایات ہیں نا، قرآن عظیم کے نزول سے پہلے علماء نے اس کو اسرائیلیات کا نام دیا ہے۔ کس کا نام دیا ہے؟ اسرائیلیات۔ اب اسرائیلیات کے متعلق نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موقف رکھا ہے۔ کیا ساری کی ساری ہم نے ماننی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ساری کی ساری رد کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا کیا؟ پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا ان روایات میں، اسرائیلیات میں بعض ایسی روایات ہیں جو قرآن عظیم اور ہمارے لائے ہوئے نظام اور شریعت اور عقائد کی تصدیق کرتی ہیں۔ پہلی ہماری تصدیق کرتی ہیں، تو جو ہماری تصدیق کریں ہم ان کی تصدیق کریں گے، جو ہمیں صحیح قرار دے ہم ان کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ فرمایا بعضها نصدقها وبعضها نکذبها، بعض جو ہماری تصدیق کرتی ہیں ہم ان کی تصدیق کریں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہماری تکذیب کرتے ہیں، ہمیں نہیں مانتے تو ہم بھی ان کو نہیں مانیں گے۔ تو پھر کچھ ایسی ہیں جو نہ تصدیق کرتی ہیں نہ تکذیب کرتی ہیں۔ فرمایا ہم بھی لا نصدقها ولا نکذبها، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ ہم تکذیب کریں گے۔ تو کل کتنی روایات ہوئی؟ 3۔ ذرا زور نہ بولو۔ کل کتنی روایات ہوئی؟ 3۔ کچھ تصدیق کرنے والی ہیں، کچھ تکذیب کرنے والی ہیں، اور کچھ نے نہ تصدیق کی ہے نہ تکذیب کی ہیں۔ تو کل کتنی ہوئی؟ 3۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ایک میزان اور ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ اب قرآن عظیم تو تبدیل ہونے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب جب قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو حدیث پاک وہ اس کی مزید وضاحت کرنے والی ہے۔ تو بعد میں آنے والی تاریخ، اس کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو کیسے کرو؟ تو وہ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آنے والے واپس چلے گئے، تاریخ چھوڑ گئے، اور 3 موقف ہم نے رکھے ہیں۔ بعض کی تصدیق ہوگی، بعض کی تکذیب ہوگی، اور بعض میں خاموشی اختیار کی جائے گی۔ تو فرمایا اسی پیمانے کو ہم اسلام کے ساتھ ساتھ قرآن کی نزول کے بعد اور حدیث نبوی کے بعد ہم 3 موقف رکھیں گے۔ جو قرآن کی تصدیق کرتی ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتی ہے، ہم ان کو مانیں گے، اور جن قرآن کی تکذیب کرنے والی روایت و تاریخ اور قرآن ان کی تکذیب کرنے والی، ہم یہاں ان کو نہیں مانیں گے، اور جہاں قرآن خاموش
جہاں نبی کی حدیث خاموش وہاں پر ہم بھی خاموش. بات سمجھ آئی؟ علماء کے لیے سب کے لیے نئی بات ہے یہ. تو گویا وہ تاریخ جو قرآن کے موافق نہ ہو تو آپ اس کو مانو گے؟ اور جو تاریخ حدیث کے موافق نہ ہو آپ اس کو مانو گے؟ نہیں. اور جس تاریخ کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہو آپ اس کو مانو گے؟ ہاں، اس لیے کہ قرآن کی تصدیق اولین کی بھی ہے آخرین کی بھی ہے. اور جہاں خاموش ہو جائے قرآن اور جہاں خاموش ہو جائے حدیث تو پھر وہاں ہمیں خاموش ہونا چاہیے تھی. تو جہاں خاموش ہونا چاہیے تو وہاں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں. اور جہاں تکذیب ہونی چاہیے پھر وہاں تکذیب ہونی چاہیے، وہاں خاموشی نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تصدیق کرنی ہے وہاں تکذیب نہیں کرنی، اور جہاں تکذیب نہیں کرنی پھر وہاں خاموش بھی نہیں رہنا. ہماری خاموشی کی جگہ بھی معروف ہے، ہماری